السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ہواؤں کی وادی کا شیطان، اور اس کے مصنف ہیں کینتھ اینڈرسن۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ جس جگہ سے شیر کے ہرانے کی آواز آ رہی تھی، میں اس علاقے سے بخوبی واقف تھا، کیونکہ کسی زمانے میں وہاں ریچھ کے شکار کے لیے کئی دفعہ گیا تھا۔ اس سارے علاقے میں پہاڑوں پر ہونے والی بارش کی وجہ سے کئی چھوٹے بڑے ندی نالے بہتے تھے۔ ریچھ کے شکار کے لیے وہ بہترین جگہ تھی، لیکن ایسے علاقے میں شیر کا شکار کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ صبح ہوتی میں نمبردار سے ملا اور اس سے کہا کہ وہ مجھے 3 نوجوان بچھڑے خریدنے میں مدد دے تاکہ انہیں شیر کا شکار کرنے کے سلسلے میں مختلف جگہ پر باندھ کر استعمال کیا جا سکے۔ وہ میرے منصوبے سے متفق نہ تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں مفت میں پیسے ضائع کر رہا تھا، کیونکہ آدم خور انسانوں کے علاوہ کسی جانور کو ہلاک نہ کرتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے اختلاف تھا۔ اگرچہ شیر بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکا تھا، لیکن اگر اسے موقع ملتا تو وہ منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے کسی جانور کو بھی ہلاک کرنے سے گریز نہ کرتا۔ بہرحال نمبردار کی مدد سے میں صبح کے 9 بجے سے پہلے 3 نوجوان بیل خریدنے میں کامیاب ہو گیا اور ان بیلوں اور آدمیوں کے ایک گروہ کو اپنے ہمراہ لے کر اس طرف چل دیا جدھر سے رات کے پچھلے پہر شیر کے بولنے کی آواز آتی رہی تھی۔ وہاں پہنچتی ہمیں شیر کے پنجوں کے نشان مل گئے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شیر اپنے عالم شباب میں داخل ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک خودرو پودوں، گھنی جھاڑیوں اور خاردار بیلوں میں گھومنے کے بعد ہم نے 3 ایسی مناسب جگہیں تلاش کر لیں جہاں بیلوں کو باندھا جا سکتا تھا۔ یہ تینوں ایسی جگہیں تھیں جہاں 2 یا 2 سے زیادہ نالے آپس میں ملتے تھے۔ بیلوں کو باندھنے کے لیے اس قسم کی جگہوں کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا تاکہ شیر پھرتا پھراتا کسی طرف سے بھی آئے تو وہ تینوں میں سے ایک بیل کو دیکھ سکے۔ اس علاقے میں اونچے درخت ناپید تھے، خاص طور پر ان جگہوں کے گرد و نواح جو ہم نے بیل باندھنے کے لیے منتخب کی تھی۔ لہٰذا میں نے مچان باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک ملتوی رکھا جب تک کہ شیر کسی بیل کو ہلاک نہ کر دے یا اسے اٹھا کر نہ لے جائے۔ یہ انتہائی فاش غلطی تھی جس کی میرے جیسے تجربے کار آدمی سے امید نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے موقعوں پر بیل وغیرہ باندھنے کے ساتھ ہی مچان کے لیے جگہ منتخب کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ دراصل اس علاقے میں بڑے درختوں کی غیر موجودگی کے علاوہ ایک حد تک لاپرواہی اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی نے مجھے اس غلطی کا مرتکب ہونے دیا۔ حالانکہ ایک نیا شکاری بھی ایسی باتوں کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اس رات کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اور صبح دیکھنے پر تینوں بیل زندہ پائے گئے۔ اس طرح اتفاقیہ طور پر مجھے مچان تیار کرنے یا چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے کا خاصا وقت مل گیا، لیکن اپنی سستی کی بنا پر میں نے اس قیمتی موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ دوسری صبح جب ہم جنگل میں گئے تو شیر ایک بیل کو ہلاک کر کے اس کا کچھ حصہ کھا چکا تھا۔ نالے کے کنارے اس کے پنجوں کے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی شیر تھا جو 2 روز پہلے ہراتا رہا تھا۔ چائے بکوا کا بغور معائنہ کرنے سے اس بات کا پتہ بھی چلا کہ شیر نے اپنے شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اسے کھینچ کے لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن جس رسے سے ہم نے بیل کو باندھ رکھا تھا وہ رکاوٹ بنا رہا، اور خوش قسمتی سے شیر کو وہ رسہ اپنے دانتوں سے کاٹ پھینکنے کا خیال نہ آیا تھا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ میں کس جگہ بیٹھ کر رات کو شیر کی واپسی کا انتظار کرتا۔ ارد گرد کوئی بڑا یا چھوٹا درخت، حتیٰ کہ جھاڑی بھی نہیں تھی۔
مجھے متفکر دیکھ کر نمبردار نے اپنے خیال کے مطابق ایک نہایت شاندار تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ اس مرتبہ بھی بم بنانے والوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ اگر ایک بم مردہ گائے کے تھنوں کے اندر چھپا کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو اس مرتبہ بھی یہی حربہ یقیناً کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس کی یہ تجویز سننے کے بعد جب میں حیرت کے عالم میں اسے گھور رہا تھا تو وہ کچھ جھیپ سا گیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم نے تینوں بیل ایسی جگہ باندھے تھے جہاں 2 یا 2 سے زیادہ نالے آپس میں ملتے تھے۔ بیل ایسی جگہ پر باندھا گیا تھا جو 3 نالوں کا سنگم تھا۔ ان میں سے 2 نالے خاصے بڑے تھے اور براہ راست مغرب میں واقع پہاڑیوں کی طرف سے آتے تھے۔ ان کے آپس میں ملنے سے 30 درجے کا زاویہ بنتا تھا۔ تیسرا نالا کافی چھوٹا تھا اور 4 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ اگر آپ پہلے 2 نالوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو یہ تیسرا نالا آپ کے دائیں طرف یا شمال کی جانب ہوگا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر بڑے 2 نالوں میں سے ایک کے اندر سے گزرتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے بیل کو ہلاک کیا اور پھر اسے کھینچ کے لے جانے کی کوشش کی۔ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پر وہ وہیں بیٹھ کر اپنا شکار کھانے لگا اور پیٹ بھر کر جس راستے سے آیا تھا نالے میں سے گزر کر اسی راستے پر چلا گیا۔ اب امکان اس بات کا تھا کہ وہ جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے دوبارہ آئے گا، یعنی نالے کے راستے سے۔ ایک بات تو یقینی تھی، وہ یہ کہ گرد و نواح میں کسی درخت کے نہ ہونے کے سبب مجھے زمین پر کوئی عارضی کمین گاہ تیار کر کے وہاں شیر کا انتظار کرنا تھا۔ اب فیصلہ کن بات تھی کہ اس کمین گاہ کے طور پر کون سی جگہ منتخب کرتا۔ تجربات کی بنیاد پر میں جانتا تھا کہ اگر ہم شیر کی واپسی کے راستے کے ساتھ کوئی ایسی جگہ منتخب کرتے تو اس سے پہلے کہ مجھے شیر کی آمد کی اطلاع ہوتی وہ میری موجودگی کو محسوس کر کے الٹے پاؤں چلا جاتا۔ جب شیر اپنے شکار کو دوسری مرتبہ کھانے آتا ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے یہ اقدام نہیں کرتا بلکہ انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ خود حفاظتی کی فطرتی حس ہوتی ہے۔ لہٰذا نالے کے ساتھ ساتھ کمین گاہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میرے سامنے 3 متبادل تھے۔ اول دوسرے نالے کی اس جگہ پر کوئی مقام تلاش کرتا جہاں وہ پہلے نالے سے ملتے وقت 30 درجے کا زاویہ بناتا تھا۔ دوم، یا پھر وہ جگہ جہاں چھوٹا نالا بڑے 2 نالوں سے ملتا تھا۔ سوم، تینوں نالوں کے سنگم کے اوپر بالائی جگہ پر چھپ کر بیٹھ جاتا۔ تیسری جگہ میں یہ فائدہ تھا کہ وہ قدرے بلندی پر تھی اور وہاں سے مجھے بیل نظر آنے کے علاوہ اس کی طرف آنے والا کوئی دوسرا جانور بھی بخوبی نظر آ سکتا تھا۔ لیکن زمین پر بیٹھنے سے میں بھی شیر کو نمایاں طور پر نظر آ سکتا تھا۔ اگر شیر تینوں نالوں میں سے کسی ایک کے کنارے کنارے آتے وقت سر اٹھا کر اوپر دیکھتا تو اس کے لیے مجھے دیکھنا بہت آسان ہوتا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں مردہ بیل کی طرف منہ کر کے ساری رات لیٹا رہتا۔ اس صورت میں اگرچہ میرا منہ مردہ بیل کی طرف ہونا تھا لیکن پشت اس جانب ہوتی جدھر سے شیر کی آمد متوقع تھی۔ میں اس قسم کی حماقت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میرے سامنے پہلے 2 متبادل طریقے تھے اور ان میں سے میں نے دوسرے کو چننے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ میں چھوٹے نالے کے دہانے پر بیٹھوں گا۔ پہلا طریقہ نہ چننے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ شیر جس راستے سے گیا تھا اسے دوبارہ اختیار نہ کرتے ہوئے دوسرے بڑے نالے کے کنارے سے بھی آ سکتا تھا اور اس طرح اسے میری موجودگی کا علم ہو جاتا۔ اب زیر غور یہ سوال تھا کہ کمین گاہ کو کس انداز میں بنایا جائے کہ جب شیر واپس اپنے شکار کھانے کو آئے تو اسے میری موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں انتہائی ہوشیاری اور احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ شیر اپنا شکار کھانے سے پہلے گرد و نواح کا بڑی احتیاط اور غور سے جائزہ لیتا ہے۔ مچان یا کوئی کمین گاہ بناتے وقت ایک اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی اسے اس طرح بنایا جائے
کہ وہ بھی گرد و نواح ہی کی کوئی چیز معلوم ہو اور اس پر اجنبی ہونے کا شبہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر جس علاقے میں جھاڑیاں نہ ہوں وہاں جھاڑیوں جیسی کوئی کمینگاہ بنانا سراسر حماقت ہے۔ اس قسم کی جگہ بناتے وقت انہیں درختوں کی شاخیں اور پتے استعمال کیے جائیں جو گرد و نواح میں اگے ہوئے ہوں۔ ایک مچان خواہ وہ کتنی ڈھکی چھپی کیوں نہ ہو، اگر ایسے درخت پر بنائی جائے جس پر تھوڑے پتے ہوں تو وہ بالکل بے سود ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر شیر کو فوراً کسی اجنبی شے کا احساس ہو جائے گا اور وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ چھوٹا نالا جس کے قریب بیٹھنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا ان دنوں خشک تھا۔ اس کے اندر پڑے ہوئے پتھر صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے اور کناروں پر مہندی کی جھاڑیاں نالے کے اندر کی طرف لٹکی ہوئی تھیں۔ ہم اس چھوٹے نالے کے ساتھ تقریباً 200 گز تک گئے جہاں میں نے 5 بڑے بڑے پتھروں کے ایک ڈھیر اور مہندی کی کچھ جھاڑیوں کو اپنی کمین گاہ بنانے کے لیے منتخب کیا۔ پھر ہم ان پتھروں کو اٹھا کر نالے کے سنگم پر لے آئے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں 3 پھیرے لگانے پڑے۔ چوتھے پھیرے میں ہم مہندی کی جھاڑیاں بھی کاٹ کر لائے۔ ان 5 پتھروں کو میں نے حتی الامکان اس طرح رکھنے کی کوشش کی جیسے وہ قدرتی طور پر پڑے ہوں اور ان کے بیچ میں جھاڑیاں بھی اس انداز سے کھڑی کر دیں۔ ان جھاڑیوں کے درمیان سے میں بیل کی لاش کو دیکھ سکتا تھا جو مجھ سے 10 گز کے فاصلے پر پڑی تھی۔ یہ سارا انتظام ہم نے اس خیال سے کیا تھا کہ اس طرح شیر کو ہماری کارگزاری کا پتہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ ان تمام انتظامات میں ہمیں خاصا وقت لگا اور ہم تقریباً 1 بجے فارغ ہوئے۔ پھر میں نے بیل کے بچے کچے حصوں کو گدھوں سے بچانے کے لیے جھاڑیوں سے کچھ شاخیں کاٹ کر انہیں ڈھانپ دیا اور دوپہر کا کھانا کھانے واپس لوکن ہلی چلے آئے۔ میں ہمیشہ اس خیال کا حامی رہا ہوں کہ حتی الامکان جلد سے جلد شیر یا چیتے کو مارنے کے لیے اس کی گھات میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگرچہ ایسا کرنے سے انسان خاصا بور ہوتا ہے لیکن میرے لیے یہ امر کبھی بوریت کا سبب نہیں بنا۔ جنگل میں مشاہدے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جو لوگ صبح میرے ساتھ جنگل میں گئے تھے انہوں نے کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ دوبارہ جنگل میں جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں کمین گاہ میں چھپ جاؤں گا تو ان کا اکیلے واپس آنا خطرناک ہوگا۔ ممکن ہے کہ آدم خور ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا ہو اور انہیں آتا دیکھ کر ان پر حملہ آور ہو جائے۔ اس معاملے میں وہ بالکل حق بجانب تھے، لہٰذا میں اکیلا ہی جنگل کی طرف چل پڑا اور 3:30 بجے وہاں پہنچ گیا۔ بیل کی لاش کے قریب پہنچنے پر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن شاخوں سے میں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا انہیں اٹھا کر دور چھپا آیا۔ کٹی ہوئی شاخوں اور جھاڑیوں کو کبھی شیر کے شکار کے ارد گرد نہ رہنے دینا چاہیے۔ شیر اس قسم کی چیزوں کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ وہ انسان کی موجودگی کا شبہ ہونے پر دوبارہ اپنا شکار کھانے کے لیے نہیں آتا۔ آدم خور شیر انسان کو ہلاک کرنے کے باوجود انسانوں سے بے حد خوفزدہ ہوتا ہے اور اگر اسے احساس ہو جائے کہ اس کے گرد و پیش کوئی انسان اس کی گھات میں چھپا ہوا ہے تو وہ ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اسے شکار کیا جا رہا ہے تو وہ ایک دم بزدل بن کر دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میرا جلد ہی کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھ جانا سود مند ثابت ہوا۔ ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے اپنے سامنے دوسرے کنارے پر لمبی گھاس میں حرکت سی محسوس ہوئی۔ یہ وہی نالا تھا جہاں سے شیر نہیں گزرا تھا۔ میں غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میری نظر گھاس کے عقب میں 2 عمودی چیزوں پر پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ حرکت کرتی تھیں اور ان کا درمیانی فاصلہ ہمیشہ ایک جتنا رہتا تھا۔ جب ایک حرکت کرتی تو دوسری بھی حرکت کرتی، کبھی وہ تھوڑی سی اونچی ہو جاتی اور کبھی دونوں ایک ساتھ گھاس میں چھپ جاتی۔ ان کی انہی حرکات سے پتہ چلتا تھا کہ جس طرح میں انہیں غور سے دیکھ رہا تھا وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب چیزیں کیا ہو سکتی تھیں؟ پورے نصف گھنٹے تک میں انہیں
बनज़रे ग़ायर देखता रहा। पहले वो मुझे छोटे छोटे परिंदों का जोड़ा महसूस हुआ, लेकिन वो कितने अजीबो गरीब परिंदे थे जो हर लम्हा एक साथ यकसा रफ्तार से हरकत करते और उनका दरमियानी फासला बराबर रहता। फिर एकदम मुझ पर हकीकत आश्कार हो गई। कोई जानवर मुझे देख रहा था और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थीं वो उसके कानों के बालाई हिस्से थे। क्या वो आदमखोर शेर था? यकीनन वही होगा। अगले 10 मिनट तक कुछ ना हुआ। मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर दम साधे बैठा रहा। फिर वो दोनों कान आहिस्ता आहिस्ता घास में से उभरने लगे। कानों के बाद दो चमकीली आंखें मुझे अपनी तरफ घूरती हुई दिखाई दी, लेकिन वो शेर नहीं था बल्कि एक चीता था। मैं हैरानी के आलम में सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता था कि लोगों ने मुझे गलत बताया था कि शायद आदमखोर शेर की बजाय चीता था, लेकिन बैल को साफ तौर पर शेर ने हलाक किया था। शेर के पंजे इसकी तस्दीक करने के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा जिस अंदाज में बैल को खाया गया था वो भी शेर ही के लिए मखसूस था। आखिर चीता सीधा खड़ा हो गया। वो अभी मेरी तरफ ही देख रहा था। फिर वो घास में से निकलकर चलता हुआ नाले के अंदर से गुज़र कर दूसरे किनारे पर आ गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। मैं बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। अब चीता बैल की लाश के करीब पहुंच चुका था। फिर वो उसे सूंघने लगा। एक लम्हा सूंघने के बाद उसने दोबारा सर उठाया और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद फिर मेरी जानिब गौर से देखने लगा। मेरी तरफ देखने के बाद उसने मुंह मोड़कर अकब की जानिब भी देखा। उसकी घबराहट उसके ख़यालात की तर्जुमानी कर रही थी। पत्थरों के पीछे उसे कोई चीज़ मुतफ़िक्र कर रही थी। या तो उसने मुझे देख लिया था या उसे पत्थरों और झाड़ियों के पीछे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। मुमकिन है वो सोच रहा हो कि पिछली बार जब मैं इधर से गुज़रा था तो ये पत्थर नज़र नहीं आए थे, फिर अब एकदम कहाँ से आ धमके। इसके अलावा उसका घबराहट आमेज़ नज़रों से इधर उधर देखना इस बात को ज़ाहिर कर रहा था कि वो किसी दूसरे के माल पर हाथ साफ करने से हिचकिचा रहा था। वो ये भी जानता था कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। गिरदोपेश में आखिरी नज़र दौड़ाने के बाद चीता खाने के लिए बैठ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी हिम्मत ने साथ छोड़ दिया और वो एक हुर्राहट के साथ पीछे हट गया। शेर के शिकार से दूर हटने के बाद चीते ने एक मर्तबा फिर मेरी तरफ देखा। तजस्सुस से उसकी बुरी हालत हो रही थी। आखिर हिम्मत करके वो मज़ीद तहकीक के लिए मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैंने राइफ़ल पर अपनी गिरफ्त ज़्यादा मजबूत कर ली। अब वो मुझसे फ़कत 2 गज के फासले पर था। आखिर उसने मुझे देख ही लिया। उसका रद्द अमल बड़ा अजीबो गरीब था, एक हद तक मुज़हका ख़ेज़ और एक हद तक खौफनाक। मुझे देखते ही वो पहले हैरान हुआ, फिर गुस्से और खौफ से उसकी आंखें चमकने लगीं। वो एकदम घुर्राने लगा और इसके बाद इस तरह ज़मीन पर बैठ गया जैसे शेर और चीता छलांग लगाने से पहले पोजीशन इख्तियार करते हैं। उसका पेट ज़मीन के साथ लग चुका था और दुम का आखिरी हिस्सा बड़ी तेज़ी से हिल रहा था, इस ख्याल के तहत कि अब वो मुझ पर हमला करने ही वाला था। मैंने बर्क रफ्तारी से राइफ़ल को हरकत देकर उसकी आंखों के दरमियान निशाना बांधा। मैं लिबलिबी को दबाने वाला था कि उसी लम्हे चीते की हिम्मत जवाब दे गई और खौफनाक अंदाज में गरजता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उसके जाने से मुझे वाकई खुशी हुई। ये एक अजीबो गरीब तजर्बा था जिससे मैंने कई एक बातें सीखी। अव्वल जो मैंने कमीनगाह तैयार की थी वो बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी थी। चीते ने उसे शुरू ही में देख लिया था। दो मुझे बहसो हरकत बैठने की कदरों मंजिलत का पता चल गया था और चीते को मेरी मौजूदगी का उस वक्त तक पता ना चला था जब तक वो मेरे बिल्कुल करीब ना आया था। सोम, चीते के अंदर शेर की तरफ से जो खौफ होता है मैंने उसका भी मुशाहिदा कर लिया था।
اس نے گرد و پیش اور عقب میں جس گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا وہ اس کا زندہ ثبوت تھا۔ چہارم، ایک عام چیتا انسان سے کتنا خوفزدہ ہوتا ہے، اس کا ثبوت بھی مل گیا تھا۔ پنجم، میں نے بیلوں کو درختوں کے قریب نہ باندھ کر حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ اس صورت میں کسی قریبی درخت پر مچان باندھ سکتا تھا۔ اب مجھے ساری رات زمین پر بیٹھ کر آدم خور شیر کا انتظار کرنا تھا، اور پھر میری کمین گاہ بھی اتنی مشتبہ تھی کہ ایک گزرتے ہوئے چیتے کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ آدم خور کا رد عمل کس قسم کا ہوگا۔ آخر آہستہ آہستہ شام کے سائے پھیلنے لگے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی آوازوں سے ارد گرد کا جنگل گونجنے لگا، ہر طرف سے تیتروں کی آوازیں آنے لگیں اور گلہریاں درختوں سے اتر کر زمین پر چھوٹے موٹے کیڑے شکار کرنے لگی۔ کبھی کبھی کوئی خرگوش سراسیمگی کے عالم میں جلدی سے سامنے سے گزر کر لمبی گھاس میں غائب ہو جاتا۔ سورج کچھ دیر پہلے مغرب میں بلند قامت پہاڑوں کے عقب میں غروب ہو چکا تھا، اور جنگل میں 6 بجے ہی پوری طرح اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اگلے نصف گھنٹے میں ہر طرف مکمل رات چھا جانے والی تھی۔ ستارے آسمان پر مرتعش دھبوں کی طرح ٹمٹمانے لگے۔ پھر یکلخت کوئی خاموش آواز مجھے خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ مجھے بڑی شدت سے خطرے کا احساس ہونے لگا، اگرچہ بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ ہر طرف قبر جیسی خاموشی طاری تھی۔ پھر برق جیسی تیزی سے میرے ذہن میں میرے ڈر کی وجہ آ گئی۔ یہ خاموشی اس قدر فطری تھی کہ کسی جھینگر کے بولنے کی آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ اس کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ کوئی چیز میرے قریب سے گزر رہی تھی، کوئی اتنی بڑی چیز جس نے تمام چھوٹے جانوروں اور پرندوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ چیز سوائے شیر کے اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں اس گہری خاموشی میں نالے کی طرف سے کوئی ہلکی سی آواز سننے کے لیے اپنے کانوں پر زور دینے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میری متجسس آنکھیں اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن مجھے نہ تو کوئی آواز سنائی دی اور نہ اندھیرے میں کچھ نظر آیا۔ بیل کی لاش کے بچے کھچے حصے اندھیرے میں دھبوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اب ان میں سے بو اٹھنے لگی تھی۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ لمحے گزرتے گئے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ فوری خطرے کا احساس بتدریج بڑھ رہا تھا۔ کسی اندرونی بے چینی کے تحت میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر سر پر پاؤں رکھ کر اس خوفناک جگہ سے گاؤں کی جانب بھاگ جاؤں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پائے رکھا۔ جو عجیب و غریب خوف مجھ پر مسلط ہو گیا تھا، بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ ہر چیز خاموش اور پرسکون تھی۔ ابھی تو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، فقط 7:50 ہوئے تھے۔ مجھے چیتے کے طرز سلوک کا خیال آنے لگا کہ اس نے کس طرح مجھے میری کمین گاہ میں تلاش کر لیا تھا۔ اس خیال سے میں مزید خوفزدہ ہو گیا، کہیں شیر نے بھی تو مجھے اس طرح ہی ڈھونڈ نکالا تھا، اور کیا اب وہ مجھ پر آخری چھلانگ لگانے کے لیے پیٹ کے بل رینگ تو نہیں رہا؟ اس سوال کا جواب ایک لمحے بعد ہی مجھے دو بھاری جسموں کے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے اور ایک دوسرے پر جھپٹنے کے شور اور چیخوں کی شکل میں مل گیا۔ چیخیں بار بار ابھرتی تھیں، جن سے پتہ چلتا تھا کہ شیر بڑی بے رحمی سے اپنے مخالف پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ کوندے کی طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے قریب ہی یہ کیا ہو رہا تھا۔ آدم خور شیر ایک نہایت غیر متوقع راستے سے اپنے شکار کی طرف آ رہا تھا، اور اگلے ہی کچھ لمحوں میں اس نے سب سے چھوٹا نالا عبور کر کے میرے عقب سے مجھ پر حملہ آور ہو جانا تھا۔ چھٹی حس جس نے کئی مرتبہ میری زندگی بچائی تھی، اس مرتبہ بھی مجھے خبردار کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن میں کچھ اس قدر بحث ہو چکا تھا کہ اسے صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر رہا۔ اتنے میں ایک جانور کی مرنے سے پہلے کی آخری چیخیں سنائی دیں۔ بلا شبہ اس نے اپنی جان دے کر میری زندگی بچا لی تھی۔ میں اس جانور کو اپنے ذہن کی آنکھ سے شیر کے ظالم پنجوں میں مرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جنگلی سور تھا جو ادھر سے گزر کر جنگل کے کنارے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ بدقسمتی سے، مگر میری خوش قسمتی کہ وہ راستے میں اسے شیر مل گیا۔ اس کے بعد ہر طرف دوبارہ خاموشی مسلط ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہڈیوں کے ٹوٹنے اور شیر کے ہولے ہولے غرانے کی آواز آنے لگی۔ اس سے ظاہر تھا کہ شیر اپنا تازہ شکار کھانے میں مصروف تھا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ شیر مجھ سے کوئی 50 گز دور تھا۔ اس کے باوجود میں نہ تو کچھ دیکھ سکتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اگر میں اس وقت اپنی جگہ سے حرکت کرتا تو شیر کو یکدم میری موجودگی کا پتہ چل جاتا۔ خواہ میں کتنی ہی احتیاط سے کام لیتا پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز پیدا ہو جاتی۔ اگر چاندنی رات ہوتی تو درمیانی جھاڑیوں کے اوپر سے شیر کو دیکھنے کا کوئی نہ کوئی موقع مل ہی جاتا، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت تو میں فقط یہی کر سکتا تھا کہ بڑی خاموشی، آہستگی اور چوری چھپے اپنے آپ کو حرکت دے کر اس طرف منہ کر لیتا جدھر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی اور شیر کے غرانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب تک آوازیں آتی رہتی میں محفوظ رہتا، لیکن آوازیں بند ہونے کے ساتھ میری تشویش میں اضافہ لازمی تھا، کیونکہ اس وقت شیر اپنا شکار کھانے کے بعد اپنے پہلے شکار کو دیکھنے کے لیے ادھر آ سکتا تھا، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک دو نوالے وہاں سے بھی کھا لیتا۔ میں جانتا تھا کہ اگر شیر نے اپنے موجودہ راستے ہی سے آنے کا فیصلہ کیا تو وہ مجھے اپنے شکار تک پہنچنے سے پہلے ہی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اس کے حملے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ شیر تقریباً 2 گھنٹے تک اپنے نئے شکار کی دعوت اڑاتا رہا، اور ابھی یہ دعوت جاری تھی کہ اچانک دور سے ہوا کے چلنے اور بتدریج آگے بڑھنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ 10 بج گئے تھے اور پہاڑوں کی جانب سے عین مقررہ وقت پر خنک ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میں اس ہوا سے لطف اندوز ہونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہوا دور درختوں سے ٹکرائی اور شاخوں میں سیٹیاں بجاتی ہوئی تیزی سے میری سمت بڑھ رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کی زد میں تھا۔ اس ہوا کے شور کے سبب اب میں شیر کی طرف سے آنے والی آوازیں سننے سے قاصر تھا۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک اور جان لیوا تھی۔ ممکن تھا کہ شیر اپنا شکار کھانے کے بعد مجھ سے میلوں دور ہٹ جائے، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ میرے سر پر آ پہنچے۔ بہرحال اس وقت میں خود کو انتہائی بے بسی کے عالم میں محسوس کر رہا تھا۔ ہوا اپنی مقررہ رفتار سے چلتی رہی اور مجھے اس کی آواز کے سوا اور کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ ہوا کے سبب درختوں کی شاخوں، جھاڑیوں اور خودرو پودوں، ہر چیز سے الگ الگ قسم کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وقت رینگ رینگ کر گزرنے لگا۔ ہر لمحہ مجھے یہی دھڑکا لگا تھا کہ آدم خور میری کمین گاہ کو دریافت کر کے میری زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ آہستہ آہستہ سردی میں اضافہ ہونے لگا، میرے دانت بجنے لگے۔ یہ مزید ایک مصیبت تھی کیونکہ یہ آواز شیر کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ میں جسمانی طور پر انتہائی اذیت اور کرب کے عالم سے گزر رہا تھا۔ خوف نے میرے اعصاب کو سن کر رکھا تھا اور میں گھبراہٹ کے عالم میں بار بار گھڑی کی جانب دیکھتا تھا۔ اب 11 بج گئے تھے، ابھی نصف رات بھی نہیں گزری تھی اور میری حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے اپنے حواس کو مجتمع کیا، دل کو سہارا دے کر قدرے چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں، جھاڑیوں اور گھاس میں ہوا کی آواز کے علاوہ مجھے ایک اور آواز بھی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بھاری جسم جھاڑیوں کو چیرتا ہوا گزر رہا۔ میں نے اپنی رائفل پکڑ لی اور اندھیرے میں اس طرف غور سے دیکھنے لگا جدھر شیر اپنا شکار کھانے میں مصروف تھا۔
لیکن دوسرے لمحے مجھے معلوم ہوا کہ آواز میری بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں بیل کی لاش یعنی نالے کی جانب منہ کر کے بیٹھا تھا اور اس حالت میں مجھے اپنی دائیں جانب شیر کے سور کو ہلاک کرنے کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز سنتی میں نے آہستہ آہستہ اپنا رخ موڑ کر اس طرف کر لیا تھا، لیکن اب یہ عجیب صدا جو لمحہ بلمحہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی بڑے نالے اور مردہ بیل کی جانب سے آ رہی تھی، یعنی جس طرف پہلے میرا رخ تھا۔ میں اپنا منہ موڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں نالے کی ریت تھوڑی تھوڑی چمک رہی تھی۔ پھر مجھے ایک کالا سایہ اس طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جدھر شیر گزشتہ روز اپنا شکار کھانے کے بعد گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھی جھومتا ہوا نالے کی طرف سے آ رہا تھا۔ ہاتھی میرے قریب آیا اور پھر میرے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے اپنے سر کو دائیں جانب موڑا اور اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے دیکھنے لگا۔ ہوا اس کی جانب سے میری جانب چل رہی تھی۔ اگر صورتحال برعکس ہوتی تو اسے میری موجودگی کا پتہ چل جاتا، لیکن شیر کو جلد ہی ہاتھی کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ وہ ہرانے لگا۔ ہوا کے شور کے درمیان اس کی آواز صاف طور سے سنائی دے رہی تھی۔ دراصل ہاتھی ابھی میرے پاس سے گزرا ہی تھا کہ شیر نے ہرانا شروع کر دیا۔ ہاتھی ایک دم ٹھہر گیا اور اس نے اپنا منہ شیر کی آواز کی جانب کر لیا۔ پھر اس نے اپنی سونڈ کو 2-3 مرتبہ زمین پر زور سے مارنے کے بعد اسے مضبوطی سے اوپر کھڑا کر دیا۔ میں اب خوف کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کا بھاری بھرکم سیاہ بدن ایک بڑی چٹان کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھی نے اپنا ایک پاؤں زور سے زمین پر مارا جس سے بہت سی مٹی اڑنے لگی۔ اس کے کان جو پہلے پنکھے کی طرح ہل رہے تھے اب مضبوطی سے سر کے ساتھ لگ گئے تھے اور اس کی دم میں ایک دم تناؤ آ گیا تھا۔ میرے لیے صورتحال سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ اگرچہ عام طور پر شیر اور ہاتھی ایک دوسرے سے گریز کرتے، لیکن موجودہ ہاتھی شیر سے ہراساں ہونے کی بجائے اس سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا۔ اب میری پوزیشن نہایت نازک ہو گئی تھی۔ اگر طاقت کے یہ دونوں دیو لڑنے کا فیصلہ کر لیتے تو میں ان کے اکھاڑے کے عین درمیان میں ہوتا۔ انہوں نے مشتعل ہو کر بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے پر حملہ کرنا تھا اور مجھے اس بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ شیر یا ہاتھی دونوں میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ لیتا، غصے کے عالم میں میری دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا۔ لیکن شیر نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ ایک زبردست گرج کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جھاڑیوں کے اندر سے چھلانگیں لگاتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں 2 بڑے نالے آپس میں ملتے تھے اور جن کے سنگم کے پاس ہی بیل کی لاش پڑی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سور کو کھانے کے دوران بھی اپنے پہلے شکار کو نہیں بھولا تھا۔ جب اس نے ہاتھی کو اپنے پہلے شکار کے قریب سے گزرتے ہوئے محسوس کیا تو اسے ایک دم خیال آیا کہ شاید کوئی اس کی ملکیت کو چرانے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا وہ گرجتا ہوا اس طرف لپکا۔ لیکن جب ہاتھی نے بھی اس کی گرج کا جواب اپنی چنگاڑ سے دیا تو اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ شیر ایک مرتبہ پھر میرے بائیں جانب مجھ سے بمشکل 20 فٹ کے فاصلے پر تھا، جبکہ ہاتھی میرے عقب میں شیر سے تقریباً 50 فٹ دور تھا۔ میں دونوں جانوروں کو بیک وقت نہ دیکھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی تمام توجہ شیر پر مرکوز کر دی۔ وہ غضبناک انداز میں گرجتا ہوا اپنے پیٹ کے بل بیٹھ گیا اور اس کے عقب میں اس کی دم زور زور سے زمین سے ٹکرانے لگی۔ اگلے چند لمحوں میں کچھ ہونے والا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ حملے کے سلسلے میں پہل کرنے کی جرأت کون کرتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوتا، میں عین اس کی زد میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ شیر ہاتھی کی اور ہاتھی شیر کی ہر حرکت کا بخور جائزہ لے رہا ہے۔ میں ابھی فقط اسی موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ مجھے خبر تھی کہ دونوں دشمنوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ دیر تک ایک دوسرے کی حرکات کا جائزہ لینے کے کھیل کو جاری رکھنا تھا۔
اس کے بعد ان دونوں کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا اور وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر یقیناً مجھ جیسے عینی گواہ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ میں نے رائفل کو پہلے ہی سے اپنے شانے کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے بائیں انگوٹھے سے ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ جو ہی تیز روشنی کی شعاعیں شیر پر پڑیں، وہ حیرانی کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میں نے گولی چلا دی اور شیر زمین پر غضبناک عالم میں لوٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرد کے بادل میں چھپ جاتا، میں نے مزید 2 فائر داغ دیے، فقط ایک گولی پر اکتفا کر کے۔ کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ شیر اسی جگہ ڈھیر ہو گیا جہاں اسے میری پہلی گولی لگی تھی۔ شیر ابھی تک تڑپ رہا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں ہاتھی کا خیال آ گیا۔ میں جلدی سے اپنی بائیں جانب مڑا، لیکن مجھے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ ظاہر ہے کہ ہاتھی اس عرصے میں دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ جب میں دوسری مرتبہ شیر کی جانب متوجہ ہوا تو اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ 2 گھنٹے سے میں جس ذہنی اذیت میں مبتلا تھا، اس کے سبب میں خود کو بیمار سا محسوس کرنے لگا اور میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ لیکن تیز چلنے والی ہوا میری مدد کو آئی۔ اس کے خوشگوار اثر نے جلد ہی میرا سر درد دور کر دیا اور میں پتھروں کے ساتھ بڑے آرام سے سر کو ٹکا کر آسمان پر پھیلے ہوئے لاکھوں چمکیلے ستاروں کو دیکھنے لگا۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ پھر اچانک میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میری چاروں سمت موت جیسی خاموشی تھی۔ ستارے سیاہ بادلوں کی دبیس تہہ کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ہر چیز اس انداز میں کیوں خاموش تھی۔ گھڑی کو دیکھنے کے ساتھ ہی مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ 3:10 ہوئے تھے اور عجیب و غریب ہوا اسی انداز میں یک لخت بند ہو گئی تھی جس طرح وہ چلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارش ہونے لگی۔ میں اٹھا اور ٹارچ کی روشنی میں گاؤں کی جانب چل پڑا۔ جب میں لوکن ہلی پہنچا تو میرے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود میں انتہائی خوش تھا، کیونکہ خوش قسمتی سے میں نے چند گھنٹوں میں اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا اور اب باقی وقت آرام سے گزار سکتا تھا۔ جب میں دوبارہ بیدار ہوا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سورج چمک رہا تھا۔ آنکھ کھلتی مجھے یہ خیال تنگ کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں نے آدم خور کو ہلاک کرنے کی بجائے کسی بے ضرر شیر کو ہلاک کر دیا ہو۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں نے آدم خور شیر ہی کو ہلاک کیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب ہم شیر کو اٹھا کر گاؤں لائے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے امٹ پڑے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ شیر وہی ہواؤں کی وادی کا شیطان تھا۔ اس کے باوجود میرے پاس اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہ تھا، لہٰذا میں خود کو قدرے دل برداشتہ محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن میں بنگلور واپس چلا آیا۔ اگلے 6 ماہ تک مجھے اس علاقے سے کسی انسانی ہلاکت کی خبر نہ آئی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس یادگار رات کو میں نے آدم خور شیر ہی کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے باوجود شیر اور ہاتھی کے مابین جنگ نہ دیکھنے کا بے حد افسوس تھا، کیونکہ اس قسم کے مناظر بہت کم شکاریوں کی قسمت میں ہوتے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے جنگل نامہ البیان، لاہور، سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔